بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، شکریہ۔ وہ 4 شہر تھے، آبادی تقریباً 10 لاکھ کے قریب تھی۔ صبح کا وقت تھا، وہ سب اپنے کام کاج میں مصروف تھے۔ اچانک ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا ہونے لگی اور زمین ہلنے لگی۔ ایسے لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ لوگ اس پراسرار آواز اور پھر زمین ہلنے کی وجہ سے گھبرا کر گھروں سے باہر نکل آئے تاکہ زلزلے کے نتیجے میں مکانات اگر زمین بوس ہوں تو وہ اپنی جان بچا سکیں۔ پھر گڑگڑاہٹ کی آواز اور زمین ہلنا بند ہو گئی۔ چند لمحے سکون رہا، پھر زمین اتنی شدت سے ہلنے لگی کہ مکانات گرنے لگے، لیکن لوگ چونکہ پہلے جھٹکے کے بعد گھروں سے نکل آئے تھے، اس لیے مکانات گرنے کے باوجود لوگ ہلاک ہونے سے بچ گئے۔ زمین کی حرکت میں شدت آتی جا رہی تھی، لیکن لوگوں نے ایک بات نوٹ کی کہ یہ زلزلہ صرف اتنے حصے میں آ رہا ہے جتنے حصے میں شہر آباد ہے۔ شہر سے باہر کی سڑکیں اور راستے بالکل نارمل حالت میں ہیں۔ جتنی جگہ پر شہر کے مکانات تھے، اتنے علاقے کی زمین ارد گرد سے کئی فٹ اوپر ابھر آئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے صرف شہر کے علاقے کی زمین میں بیلچہ گھسا کر اتنے علاقے کی مٹی کو نیچے والی زمین سے الگ کر دیا گیا ہو۔ شہر کے لوگ انتہائی خوف زدہ اور پریشان تھے۔ وہ شہر کے علاقے سے باہر بھی نہیں نکل سکتے تھے کیونکہ شہر کی زمین کافی اونچی اٹھ چکی تھی۔ ایک بار پھر زمین کی حرکت رک گئی اور پھر یوں لگا جیسے پورے شہر کی زمین کو کسی نے ہاتھ پر اٹھا لیا ہو اور زمین کے اس ٹکڑے نے جہاں پر شہر واقع تھا آسمان کی جانب پرواز کرنا شروع کر دیا۔ پھر کئی کلومیٹر اوپر بلندی پر پہنچ کر زمین کے اس ٹکڑے کو الٹا کر پوری قوت سے زمین کی طرف پھینک دیا گیا۔ سارے شہر کے انسان تیزی سے زمین کی طرف بڑھ رہے تھے۔ لوگوں اور زمین کے درمیان فاصلہ تیزی سے کم ہو رہا تھا اور پھر اچانک پورا شہر آبادی سمیت زمین سے ٹکرا کر ملیاں میٹ ہو گیا۔ یہ بہت تیزی اور شدت سے ہوا تھا۔ شہر کی ساری آبادی 1 سیکنڈ کے اندر پس کر پاؤڈر بن گئی تھی۔ چند افراد زندہ بچ گئے تھے، لیکن وہ شدید زخمی تھے۔ انہوں نے زخمی ہونے کے باوجود اپنی جان بچانے کے لیے شہر سے باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ پھر اچانک آسمان سے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی اور وہ پتھر ان انسانوں کو لگنے لگے جو زخمی تھے۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ ہر پتھر پر ہر شخص کا نام لکھا ہوا تھا اور وہ پتھر اس شخص کو لگتا جس کا نام پتھر پر لکھا ہوتا تھا۔ اس طرح وہ زخمی لوگ بھی مر گئے۔ اس کے بعد ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ صرف 5 منٹ پہلے جہاں ہنستا بستا شہر تھا، اب وہاں دھوئیں کے بادل تھے اور مکمل خاموشی کا راج تھا۔ اس پورے شہر کو آبادی سمیت حضرت جبریل نے اپنے پروں پر اٹھایا تھا اور پھر بلندی پر لے جا کر الٹا دیا۔ یہ لوگ کون تھے اور ان کے ساتھ یہ کیوں ہوا تھا؟ یہ سب لوگ حضرت لوط کی قوم سے تعلق رکھتے تھے اور بدترین گناہ کے عادی ہو چکے تھے جو انتہائی بدترین تھا۔ کچھ دن پہلے ایک شخص پاکستان کا پہلا ٹرانسجینڈر ڈاکٹر بن گیا۔ اسے خوب پروموٹ کیا جا رہا ہے، سر آنکھوں پر بٹھایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی طوفان آ گیا ہو۔ صرف ایک یہی خبر ہر طرف تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا گروہ ٹرانسجینڈر نامی لعنت کو عزت اور فطرت کے عین مطابق ثابت کرنے میں مصروف ہے۔ یہ ٹرانسجینڈر کون ہے؟ یہ ایک مکمل مرد ہے۔ جسمانی طور پر اس کے اندر کوئی نقص نہیں تھا، شادی کرنے اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے مالا مال تھا، لیکن اس کے اندر نفسیاتی طور پر ایسی خرابی پیدا ہو گئی تھی کہ یہ لڑکیوں کی طرح ناز و ادا دکھانے لگا۔ یہ لڑکی تو نہیں تھا، لیکن اس نے خود کو لڑکی تصور کر لیا تھا۔ اس کے اندر ہم جنس پرستی کی علت پیدا ہو گئی۔ پاکستان کے اندر 2018 میں ایک قانون پاس ہوا تھا جس کے مطابق ایسے لوگ جو مرد ہونے کے باوجود خود کو عورت سمجھتے تھے یا عورت خود کو مرد سمجھتی تھی، وہ خود کو اپنی من پسند جنس کے طور پر پیش کر سکتے تھے۔ چنانچہ اس نے بھی خود کو ٹرانسجینڈر عورت کے طور پر رجسٹر کروا لیا تھا۔ اب یہ جسمانی طور پر مرد خود کو ذہنی طور پر عورت ثابت کر کے ٹرانسجینڈر بن چکا ہے، کیونکہ اسے ایسا کرنے کی اجازت اور آزادی ملک نے دی ہے۔ اگرچہ وہ مرد ہے لیکن ذہنی طور پر خود کو عورت سمجھتا ہے، تو اسے خود کو عورت کے طور پر شو کرنے کے سب حقوق ملنے چاہیے۔ بعض لوگ ہجڑوں کو ٹرانسجینڈر سمجھ لیتے ہیں، یہ شاید غلط فہمی ہے۔ ان بیچاروں کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ انہیں ہجڑا کہلانے کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو جسمانی طور پر نامکمل ہوتے ہیں۔ انہیں سپریم کورٹ الگ شناخت دے چکی ہے۔ یہ قانون ہجڑوں کے لیے نہیں بلکہ جسمانی طور پر نارمل مرد عورتوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ قانون جسمانی طور پر نارمل لیکن ذہنی طور پر مریض لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ پاکستان کے سب ڈاکٹر چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے نفسیاتی افراد کا مکمل علاج موجود ہے، وہ دوبارہ ذہنی طور پر نارمل ہو سکتے ہیں، تو پھر انہیں کیوں ہم جنس پرستی کی طرف راغب کیا جا رہا ہے؟ یہ نئے بننے والے قانون کی مہربانی ہے کہ جسمانی طور پر مکمل مرد خود کو عورت قرار دے کر کسی طور پر مرد کے ساتھ شادی
کر کے ہم جنس پرستی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایسا قانون حضرت لوط کی قوم کے اندر بھی نہیں بن سکا تھا، جس گناہ کی سزا میں ان کو بدترین عذاب کا نشانہ بنا کر ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ یہ عذاب الہی کو دعوت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، اس قانون کے ذریعے ہم جنس پرستی جیسے کبیرہ گناہ کو پاکستان جیسی مسلم ریاست کے اندر جائز قرار دیا گیا ہے، اور سب پاکستانی لا علمی کی وجہ سے خاموش ہیں یا پھر جبراً خاموش کر دیے گئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اس گناہ سے شدید نفرت کرتے تھے۔ وہ لوگ آواز بھی اٹھاتے تھے، احتجاج بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب سے بچا لیا تھا۔